ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، جو ایک ماہر قانون ہیں اور مختلف یونیورسٹیز کے مختلف لا یونیورسٹیز کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ ان کا ایک بیان وائرل ہے، بہت سارے حضرات نے اس کے اوپر جو ہے تذکرے کیے ہیں، سوال کیے ہیں کہ بھئی اس سلسلے میں کچھ رہنمائی ہونا چاہیے۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ تھوڑی سی مس لیڈنگ ٹائپ کی ہیں، اس لیے ان کا تجزیہ ضروری۔ جب ابراہا نے اٹیک کیا کعبے پہ، وہ قرآن میں درج ہے، ہسٹوریکل فیکٹ، تو حضرت عبد المطلب ان کے پاس چلے گئے کہ تمہاری فوج کے لوگوں نے ہماری بکریاں لے لی ہیں، ہماری بکریاں واپس کر دو۔ اس نے کہا کیسے انچارج ہیں، متولی ہیں کعبے کے، کہ کعبہ میں جانے جا رہا ہوں، آپ کعبے کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی بکریاں چاہیے۔ ان کو بھائی بکریاں میری ہیں، وہ دے دو، جو کعبہ جس کا ہوگا وہ نمٹ لے گا۔ لیکن ہم نے طرح طرح کے شعر بنا دیے ہیں، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، بابابینوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ ایک تو یہ ویسے غلط ہے، ناامیدی ہے اس میں، جو کفر ہے مولانا بتائیں گے، اور دوسرے یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کچھ کم ہو گئی ہے 2026 تک، کہ ان کی اب وہ نہیں بھیج سکتے، وہ بھیج سکتے ہیں لشکر، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بچائیں، مسجد تو پلگھٹ بن جاتی ہیں، ایمان کی حرارت ہونی چاہیے۔ مسجد بننے سے کیا ہے، اب انف ہے اور زیادہ بن جائیں گی، اور کیونکہ مشکل ہو گیا ہے بننا۔ ڈاکٹر صاحب قانون کے ماہر ہیں اور میں ان کا چینل لیگل اویئرنیس ویب سیریز جو ہے بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ تب سے دیکھ رہا ہوں جب سے وہ بنا، لیکن بہت سی مرتبہ ان کا مشورہ ایسا عامیانہ ہو جاتا ہے کہ سننے والا حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند بھی اس ٹائپ کے مشورے دے سکتا ہے یا نہیں۔ ان کے ویڈیو سے استفادہ کرتا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں، لیکن جو بعض باتیں غلط ہیں تو ان کی غلط نشاندہی ضروری ہے، ورنہ عوام کا تاثر جو ہے وہ غلط بن جاتا ہے، وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب نے مثال دی ہے کہ جب ابرہہ کا لشکر آ رہا تھا تو خواجہ عبد المطلب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، انہوں نے جو ہے وہ جا کر کے ابرہہ سے کہا کہ بھئی تم میری اونٹنیاں دے دو، وہ جس کا کعبہ ہے وہ آ کر کے دیکھ لے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ یہاں سیدھا سا سوال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں یا خواجہ عبد المطلب؟ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، اس شریعت قرآن حدیث ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، انہوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ہم اس کے پابند ہیں، نہ کہ اس سے پہلے کے لوگوں کے۔ اس سے پہلے کے لوگوں کی بھی ان باتوں کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں بتائی ہیں، اور جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں آئی ہے بلکہ تاریخی روایات میں آتی ہے تو ہم اس کے بالکل بھی پابند نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ صاحب مسجدیں تو اور بن جائیں گی، مسجدیں اور کہاں سے بنیں گی؟ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے چند مہمانوں کو لے کر کے مسجد گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر لاکھوں روپے کا جو ہے جرمانہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کی پوری کمر توڑ دی جاتی ہے، اور UAPA جیسے خطرناک جو ہے اس کے اوپر دفعات لگا دی جاتی ہیں، ماحول بگاڑنے کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، اور آپ ایسے ٹھٹے میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسجدیں تو اور بن جائیں گی۔ تو یہ ایک دم جو ہے بچکانہ بات ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس دنیا میں رہ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ بات تو اب ہندوستان نہیں، ہندوستان کے باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چل گئی ہیں۔